گھٹنے کا شادی سے کیا تعلق ہے تمہارے؟ دیکھو گھٹنے میں جو تمہیں پین ہے نا اس کا میل ٹیسٹوسٹیرون سے کوئی تعلق نہیں، بھلے ہو مگر اس غریب ٹیسٹوسٹیرون یہ تو بالکل ایسے کہ کرے کوئی بھگتے کوئی، ٹیسٹوسٹیرون کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بنیادی طور پر جو اس ٹائپ کی پینز ہوتی ہیں نا، اگر دونوں گھٹنوں میں ایک ہی سائڈ پہ تمہیں میڈیل سائڈ پہ یعنی اندر کی سائڈ ہے تمہاری گھٹنوں کے اندر کی سائڈ میں تمہیں پین ہو رہی ہے، اب دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھٹنوں کو کوئی چوٹ آئی ہو، تو دونوں گھٹنوں کو ایک ہی جگہ سے چوٹ نہیں آئی۔ ایک چیز جو تمہاری، کیونکہ تم بائک چلا رہے ہوتے ہو سکتا ہے بائک کے ساتھ تمہارا جو بیلنس ہے، کوئی تمہاری موومنٹ چینج ہوئی ہے تو وہاں پہ مسل، اٹس مور آف اے مسکولر پین دین اینی ادر پین، کیونکہ تمہاری وہ ایج نہیں جس میں تمہیں آسٹریو آرتھرائٹس ہے۔ یہ 22-23 میں یہ آسٹریو آرتھرائٹس اور ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس ٹائپ کی جو انفلیمیٹوری ڈیزیز ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ میرے نزدیک وہ مسکولر پین ہے زیادہ، تم دو گولیاں پونسلن یا پیناڈول لو اور اللہ خیر صلاح، یہ بیچارے ٹیسٹوسٹیرون کو اس چیز سے باہر نکال دو۔ دیکھو ڈینگی جو ہے نا اس کے بھی کوئی اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے کہ وہ پوسٹ ریکوری میں تمہیں کتنے سال پہلے ڈینگی ہوا، 3 months ago ہوا ہے۔ اچھا پھر شاید کوئی تمہیں تھوڑا سا ویکنس فیل ہو رہی ہو کیونکہ بلڈ شوگر لیول لوگوں کی اور بلڈ کی اپنی کیمسٹری چینج ہوتی ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید، لیکن مطلب میں یہ 1% پاسبلٹی دے رہا ہوں، 99 نہیں دے رہا۔ فزیکل ایکٹیویٹی ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایشو ہے، جیسے لوگوں کو نماز کے دوران کیونکہ تراویح کی عادت نہیں ہوتی ان کو، تو 20 تراویح پڑھنے کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو پھر وہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آتے ہیں کمر میں پین کے ساتھ، ہیلز میں پین کے ساتھ۔ اور ہماری جو آج کل وائٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ اللہ ماشاء اللہ ایسی ہے کہ کسی بھی لیول پہ اٹ کین کاز پین۔ بابا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم شادی نہ کرو کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، یہ مطلب this is not even worth considering۔ ایسا کوئی چکر نہیں، کیسے پڑے گا؟ نہیں کیوں پڑے گا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مینٹلی تو تم کہو جی میں پانی پیتا تو میری ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی ہے، پانی پینا بند کر دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں نالج کی کمی ہے، ہمارے ہاں انفارمیشن کی کمی نہیں ہے، انفارمیشن تو نیٹ پہ بھرا ہے، لیکن اس میں جو بکواسیات ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں ایسی ابھی ایک حکیم ہے وہ سانپ بچھو کیکڑے ویکڑے سب مار کے اس کا کوئی پوشن اس نے بنایا ہے کہ جی یہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، کسی بھی آئل سے کوئی پین نہیں جاتی۔ اٹ از ایکچولی تم کوئی سا بھی گھی لگا لو وہاں پہ اور اس کو رب کرنا شروع کر دو، تیل کوئی سا بھی لگا لو، بنیادی طور پہ گریسی چیز ہونی چاہیے جو تمہاری اسکن پہ جب تم رب کرو وہاں بلڈ فلو آ جائے گی، وہ جو بلڈ فلو ہے وہ تمہارے جو پین ریلیٹڈ کیمیکلز ہیں ان کو بہا کر لے جائے گی وہاں سے۔ یہ اس کے پیچھے سائنس۔ اب آپ بولے جی یہ سانڈے کا تیل تو فلانے کا تیل تو ڈھمکڑے کا تیل، سارے جانور دنیا کے مار دیے ہیں، تو وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ آسٹرچ کا تیل، آسٹرچ کے تیل سے کیا تعلق ہو؟ کوئی بھی گریسی چیز لگا لو۔ پور ڈائٹ سے بھی یہ جو تمہارے اسپیسیفکلی گھٹنے کے دونوں اسپاٹس ہیں، یہ پرابیبلی جو مجھے اب نظر آ رہا ہے یہ بائک ریلیٹڈ ہے، بیکاز تم لمبی بائک اگر تم نے چلائی تمہاری ہے 1-1.5 گھنٹے کی نان اسٹاپ ڈرائیو، تو وہ اس سے بھی، لیکن کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی انجری بوتھ سائڈ پہ اسی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ بائک سے ہوا ہے، لیکن جو وائٹامن ڈی اگر اس سے باہر نکل کے دیکھو تو وائٹامن ڈی کی تم لوگ لے کے دیکھو، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کم سے ہو سکتا ہے، زیادہ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوئی نہیں، سب بکواس، ٹوٹل ربش، نان سینس، ہڈیوں اور یہ اور وہ۔ بھائی جب آپ بنے ہی 2 کاموں کے لیے، ایک آپ بنے سروائیول کے لیے، ایک آپ بنے سیکس کے لیے، یہ تو آپ کی گٹھی میں پڑا نا، آپ پیدا ہوئے، بلیو پرنٹ ہے آپ کا، تو اس کے ساتھ تبھی تو یہ سارے پیسے بناتے ہیں۔ کیونکہ سنی دیکھو جب ہم گرو اپ کر رہے تھے when we were kids، ہمارے پاس یہ ایکسیس نہیں تھی نا، شکر ہے نہیں تھی، ورنہ میں بھی مینٹلی پاگل ہو چکا ہوں۔ I would have grown with 20 problems کہ مجھے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور پھر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی یہی چیزیں سن کے بڑے ہوئے ہیں۔
پھر ان کی بھی مائنڈ سیٹ اسی ٹائپ کا بنا. مثال کے طور پہ آ گیا کہ جی یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے, بکواس بات ہے. نہیں, بہت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. میں آئی یوزلی ڈو ٹریٹ, آئی ڈو انکریز دا ٹیسٹیکولر سائز. اب بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں پرٹیکولرلی باڈی بلڈرز بڑے انوالوڈ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹوسٹرون کے اتنے شارٹس لیتے ہیں کہ جو انٹرنل پروڈکشن ہے ٹیسٹوسٹرون کی وہ بند ہو جاتی ہے. برین کہتا ہے چلو جی باہر ٹیسٹوسٹرون بڑا پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ ٹیسٹیکل سے شرنک ہو جاتا ہے. تو جب وہ شرنک ہوتے ہیں پھر اس کو دوبارہ اس کا سائز انکریز کرتے ہیں. یا اگر کوئی شخص ہے جس کا ٹیسٹوسٹرون بہت لو ہے, تو آئی یوزلی انکریز دا ٹیسٹیکولر سائز. So we do it by like 3 ملی میٹر 4 ملی میٹر انکریز کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے جو تھاٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دونوں چیزیں ٹیسٹوسٹرون پروڈکشن بھی اوپر چلے جائے اور اسپرم پروڈکشن بھی اوپر چلی جائے. آپ کی ٹیسٹوسٹرون کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. ٹائٹ انڈر ویئر پہننے سے ٹیسٹیکلز کو انجری ہوتی ہے. جو اسکروٹل سیک ہے جس کے اندر دونوں ٹیسٹیکلز لٹک رہے ہیں, اس کا کام ہے ٹیمپریچر ریگولیشن کا. سو اگر گرمیاں ہوں گی تو وہ اسکروٹل جو ہے نا وہ لٹک جائے گا, کیونکہ جو اسپرم پروڈکشن ہے وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے ٹو باڈی ٹیمپریچر, ٹو اینی ٹیمپریچر. تو گرمیوں میں آپ کا جسم گرم ہوتا ہے تو اسپرمس کی جو پروڈکشن ہے وہ امپیئر ہو جائے گی, اس لیے وہ اسکروٹم جو ہے نیچے آ جائے گا. لیکن اگر سردیاں ہیں تو آپ دیکھیں ٹیسٹیکل جو ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کہیں کیا کدھر ہے. یہ قدرت کا بڑا سپرب ڈیفینس سسٹم ہے اگینسٹ اینی انجری ٹو اسپرمیٹوجینیسس, یعنی اسپرمس کی پروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ رکھا ہے. دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرے گا. وہ کچھ ہوتے ہیں وہ شاید آپ کو اس کی پرسنالٹی نہ پسند آئے یا وہ نہ, پھر ہر ایک کا جو نالج ہے یا ہر ایک کا جو پریکٹسنگ پریمائز ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میری جو پریکٹس ہے اس میں میری جو اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کسی اور ڈاکٹر کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. بٹ دے ول ناٹ انٹینشنلی گائیڈ یو انکریکٹلی, وہ تمہیں نہیں کرے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مطلب اگر تمہیں ایک ایشو ہے تو وہ ڈاکٹر ہے, کوئی سانڈ کا تیل بیچنے والا تو نہیں ہے, یا وہ جڑی بوٹیاں ابال کے تو تمہیں نہیں کچھ دے رہا. تو واٹ ایور از گوئنگ ٹو ڈو فار یو, وہ تمہارے لیے اس چیز سے کئی کروڑ گنا بہتر ہے جو کوئی بھی اوٹ پٹانگ قسم کا کویک یا ایسا بندہ کرے گا جس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں, جس میں انفارچونیٹلی حکیمز بھی شامل ہیں. دس از نو اسپیسیفک تھنگ. اگر آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں, مثلا میں I've been to Sahara Desert اور and I've been to North Pole. So I've been to both the places. Extreme temperatures کی باتیں بتا رہا ہوں. جو ادھر کھانے کے لیے چیز ہے وہ ادھر نہیں ہے, جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے. تو جو بیلنس ہے آپ کی جو باڈی وہ اڈیپٹ کرتی ہے اس انوائرمنٹ کے مطابق. میری مثال کے طور پہ اگر میں روزانہ فروٹ کھا رہا ہوں, مجھے روزانہ وائٹامن سی وافر مقدار میں مل رہا ہے, تو میری جو باڈی ہے وہ اس کو اب اتنی وائٹامن سی ڈیلی چاہیے. جب نہیں ملے گا تو اس کا ایشو تو آئے گا. ڈیزرٹ میں وائٹامن سی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, اور وہاں پہ بھی نہیں تھی انٹارکٹیکا میں. تو وہ آپ ایسی جگہ پہ, وہ اینکریج ایک جگہ ہے وہاں, ادھر تو چل آ جاتا تھا. آپ جب ذرا ڈیپ جاتے ہیں جہاں پہ 100 کلومیٹر یا 100 میل کے فاصلے میں صرف برف ہی برف ہے, تو وہاں تھوڑی آپ کے پاس کوئی چیز ہے کھانے کے لیے. لوگوں کی اڈیپٹیبلٹی وہاں پہ بھی ہے, تو باڈی جو ہے نا وہ کنزرو کر لیتی ہے, پھر وہ کنزرویٹو موڈ میں جاتی ہے. جو وائٹامنس کی ڈیفیشنسی بہت خطرناک ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. تو مگر یہ کرنا کہ جی سیکسچل اس کے لیے کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہے, کوئی زیادہ تو نہیں ہے. تم 22 ہو, میں 18 کا. ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی 18-20 کے لگتے ہیں. نہیں ابھی تو مجھے اتنا مسکا نہیں نہیں سر, میں نسل کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کی اسکن میں جو شائن ہے نا وہ میری اسکن میں نہیں ہے. میرا واٹر انٹیک بہت زیادہ ہے. میرا دن کا ابھی تو رمضان چل رہا ہے, تو میں روزہ کھولنے کے بعد کوئی تقریباً 9:30 بجے کے بعد یا 10 بجے سے لے کر سحری تک 3 بجے تک جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں 5-6 گھنٹے, کم از کم 5-6 لیٹر پانی پی چکا ہوں. نان اسٹاپ جاتا پانی. راز نہیں, میرا منہ کچھ کو اگر میں پانی نہ پیوں مجھے عادت پڑے گی. اب آگے پیچھے بھی میں دن کی 8 سے 10 لیٹر پانی کی. بھائی میں نے اگر میں اپنے ماڈل بن جاؤں تو لوگ مجھے بزنس میں بڑی کامیابی ہو جائے گی نا. وہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں,
اگر ایک جواب جو ٹھیک تھا وہ میں نے دے دیا پانی. لیکن جب آپ 8-10 لیٹر پانی پیتے ہیں نا تو آپ کو اپنی نمک کی انٹیک زیادہ رکھنی پڑے گی, ورنہ نمک آپ کا لیک ہوگا. پھر آپ پیپل ڈرنک اے لاٹ آف واٹر, ان کو پانی نمک پینا پڑتا ہے. دیکھو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو بیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو وہ تو ایک اللہ کی دین ہے, اور ضروری نہیں کہ جو مجھے خوبصورت لگ رہا ہے وہ تمہیں بھی خوبصورت لگے, تو وہ تو ایک پرسپیکٹیو کی بات آ گئی. لیکن اوور آل جو واک ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزیں فکس کر دیتی ہے, اور اٹ برنگز اے گلو. اب میں آج کل واک نہیں کر رہا, لیکن جب میں کرتا ہوں دیر آر ٹائمز وین آئی گو فار 30, 40, 50 کلومیٹرز کی واکس پہ. 14-15 گھنٹے کی واک پہ میں چلا گیا, 50 کلومیٹر کی واک کر کے آ گیا. اس کی تیاری ہوتی ہے باقاعدہ, وہ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے 5-6 کلومیٹر سے کچھ دنوں کے بعد, کیونکہ میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے کلومیٹر کی 6 واکس کرنی ہے بائی دی اینڈ آف دا جو میرا ٹرم ہے. تو اس ٹائم پہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آئی ایم گلوئنگ, کیونکہ بلڈ سرکولیشن تیز ہے.